بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ السلام علیکم ناظرین، امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم آپ کے ساتھ اسلامیات سے متعلقہ 50 سوالات شیئر کریں گے اور اس کے ساتھ ہی موسٹلی ریپیٹڈ کوسچن سیریز کے 7 پارٹس کمپلیٹ ہو جائیں گے۔ انشاءاللہ آپ کی تیاری کے لیے ہم آپ کے ساتھ بہت جلد ان 7 پارٹس میں سے ٹیسٹ شیئر کریں گے تاکہ آپ وہ ٹیسٹ اٹمپٹ کر کے اپنی تیاری کا اندازہ لگا سکیں۔ تو اس لیے وقت ضائع کیے بغیر ہم بڑھتے ہیں اپنے سوالات کی طرف۔ سوالات شروع کرنے سے پہلے ایک چھوٹی سی گزارش کہ ابھی تک جن دوستوں نے ہمارا یہ چینل سبسکرائب نہیں کیا وہ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن بھی دبا لیں تاکہ ہماری آنے والی ہر ویڈیو آپ کو ضرور مل سکے۔ تو آئیے بڑھتے ہیں اپنے سوالات کی طرف۔ آج کا پہلا سوال ہے، حضور نبی رحمت علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت باسعادت 22 اپریل 571 عیسوی کے اندر ہوئی اور جس دن آپ کی ولادت ہوئی وہ پیر کا دن تھا، اور اس سال کو عام الفیل بھی کہا جاتا ہے کیونکہ اس سال ایک جنگ ہوئی تھی جس میں ہاتھی شریک ہوئے تھے، اسی لیے اس سال کو عام الفیل بھی کہا جاتا ہے۔ حضور نبی رحمت علیہ الصلوۃ والسلام کے والد کا نام حضرت عبداللہ ہے۔ حضور نبی رحمت علیہ الصلوۃ والسلام کی والدہ کا نام حضرت آمینہ ہے۔ حضور نبی رحمت علیہ الصلوۃ والسلام کے نانا کا نام وہب بن عبد المناف ہے۔ حضور نبی رحمت علیہ الصلوۃ والسلام کی نانی کا نام برہ ہے۔ حضور نبی رحمت علیہ الصلوۃ والسلام کے دادا حضرت عبد المطلب کا نام شیبہ ہے۔ حضور نبی رحمت علیہ الصلوۃ والسلام کی دادی کا نام فاطمہ ہے۔ حضور نبی رحمت علیہ الصلوۃ والسلام کی چچا کی تعداد 10 ہے اور حضور نبی رحمت علیہ الصلوۃ والسلام کی پھوپھیوں کی تعداد 6 ہے۔ حضور نبی رحمت علیہ الصلوۃ والسلام نے 12 سال کی عمر کے اندر اپنے چچا ابو طالب کے ساتھ شام کا سفر کیا۔ حضور نبی رحمت علیہ الصلوۃ والسلام کی حضرت خدیجہ سے نکاح کے وقت عمر مبارک 25 سال تھی اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر مبارک 40 سال تھی۔ سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والوں میں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سب سے پہلا نمبر ہے۔ یہ خواتین میں بھی سب سے پہلے اسلام لے کر آئی ہیں اور اس کے علاوہ ویسے بھی سب سے پہلے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہی اسلام قبول کیا تھا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ مردوں کے اندر سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بچوں میں سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والے ہیں، اور ورقہ بن نوفل انہوں نے سب سے پہلے تصدیق کی تھی کہ حضور نبی رحمت علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے پیغمبر ہیں۔ حضور نبی رحمت علیہ الصلوۃ والسلام کی صاحبزادیوں کی تعداد 4 ہے اور حضور نبی رحمت علیہ الصلوۃ والسلام کے صاحبزادے 3 ہیں۔ حضور نبی رحمت علیہ الصلوۃ والسلام پر 40 سال کی عمر میں پہلی وحی نازل ہوئی تھی۔ حضور نبی رحمت علیہ الصلوۃ والسلام نے 622 عیسوی میں مدینہ کی طرف ہجرت فرمائی تھی۔ حضرت حلیمہ سعدیہ یہ حضور نبی رحمت علیہ الصلوۃ والسلام کی رضائی والدہ تھی۔ اس کے علاوہ حضور نبی رحمت علیہ الصلوۃ والسلام نے ام ایمن کے حوالے سے فرمایا کہ یہ میری ماں ہیں، اور حضرت ام ایمن یہ حضور نبی رحمت علیہ الصلوۃ والسلام کے والد حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خادمہ تھیں، اور حضور نبی رحمت علیہ الصلوۃ والسلام کے والد کے وصال کے بعد یہ حضرت آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں آئیں، اور پھر ساتھ ہی ساتھ حضور نبی رحمت علیہ الصلوۃ والسلام کی بھی خدمت کی، اسی لیے حضور نبی رحمت علیہ الصلوۃ والسلام انہیں اپنی ماں کہا کرتے تھے، اور ان کا اصل نام برکہ بنت ثعلبہ ہے۔ حضور نبی رحمت علیہ الصلوۃ والسلام کی رضائی ماؤں کے اندر حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام آتا ہے۔ حضرت صہیبہ جو کہ ابو لہب کی لونڈی تھی، ان کا نام صوبیہ بھی آتا ہے لیکن درست جو ہے وہ صہیبہ ہے، اور حضرت خولہ یہ وہ ہستیاں ہیں جنہیں حضور نبی رحمت علیہ الصلوۃ والسلام کی رضاعت کا شرف حاصل ہے۔ اور اس کے علاوہ 3 خواتین اور تھیں جن کا نام عاتقہ تھا، اور وہ قبیلہ بنو سلیم کی تھیں، اور حضور نبی رحمت علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا کرتے تھے انا ابن العواتق، میں عواتق کا بیٹا ہوں،
تو یہ قبیلہ بنو سلیم کی 3 خواتین تھیں، انہیں بھی یہ اعزاز حاصل ہے کہ انہوں نے حضور نبی رحمت علیہ الصلوۃ والسلام کی رضاعت کا شرف حاصل کیا ہے۔ حضور نبی رحمت علیہ الصلوۃ والسلام کی والدہ کا انتقال حضور نبی رحمت علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت کے 6 سال بعد ہوا۔ حضرت شیمہ یہ حضور نبی رحمت علیہ الصلوۃ والسلام کی رضاعی بہن ہیں، اور یہ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صاحبزادی ہیں۔ حضرت حلیمہ سعدیہ نے حضور نبی رحمت علیہ الصلوۃ والسلام کی 4 سال تک دیکھ بھال کی۔ حجر اسود کے واقعہ کے وقت حضور نبی رحمت علیہ الصلوۃ والسلام کی عمر مبارک 35 سال تھی، اور اس واقعے کو واقعہ تحکیم بھی کہا جاتا ہے۔ جی اگلا سوال ہے کہ غلاموں میں سب سے پہلے اسلام کس نے قبول کیا؟ تو اس میں حضرت بلال حبشی کا نام بھی آتا ہے اور حضرت زید بن حارثہ کا نام بھی آتا ہے، تو آپ کمنٹ کے اندر ہمیں بتائیں کہ کون سا جواب درست ہے۔ جی اگلا سوال ہے، نبوت کے 4تھے سال حضور نبی رحمت علیہ الصلوۃ والسلام کے راستے کے اندر ابو لہب کی بیوی نے کانٹے بچھائے تھے، اور ابو لہب کی بیوی کا اصل نام عروہ بنت حرب ہے، جو کہ ام جمیل کے نام سے مشہور ہے، اور یہ حضرت ابو سفیان کی بہن بھی تھی۔ حضور نبی رحمت علیہ الصلوۃ والسلام مکہ کے اندر جو خفیہ تبلیغ فرمایا کرتے تھے وہ دار ارقم میں فرمایا کرتے تھے، اور دار ارقم یہ حضرت ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر تھا۔ بنو ہاشم کے ساتھ جو سوشل بائیکاٹ ہوا تھا یہ 7 نبوی میں ہوا تھا، اور اس کو شیب ابی طالب بھی کہتے ہیں۔ جب حضور نبی رحمت علیہ الصلوۃ والسلام معراج پر تشریف لے گئے تو پہلے آسمان پر آپ کی ملاقات حضرت آدم علیہ السلام سے ہوئی تھی، اور دوسرے آسمان پر ملاقات حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت یحییٰ علیہ السلام سے ہوئی تھی۔ تیسرے آسمان پر حضرت یعقوب علیہ السلام سے ہوئی تھی، چوتھے آسمان پر حضرت ادریس علیہ السلام سے ہوئی تھی، 5ویں آسمان پر حضرت ہارون علیہ السلام سے ہوئی تھی، 6ٹھے آسمان پر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ہوئی تھی، اور 7ویں آسمان پر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ہوئی تھی۔ وہ اونٹنی جس پر حضور نبی رحمت علیہ الصلوۃ والسلام سفر فرمایا کرتے تھے اس کا نام القصوہ تھا۔ مدینہ پاک کے اندر مسجد نبوی کی تعمیر کے لیے جو جگہ خریدی گئی تھی وہ 2 یتیم بچے سہل اور سہیل سے خریدی گئی تھی۔ چارٹر آف مدینہ یعنی میثاق مدینہ یہ 1 ہجری کے اندر ہوا، اور یہ یہود قبائل یعنی بنو قینقاع، بنو نذیر اور بنو قریظہ کے ساتھ ہوا، اور اس میثاق کی جو دفعات تھیں اس کی تعداد 57 تھی۔ تحویل قبلہ کا واقعہ یہ 2 ہجری کے اندر ہوا۔ حضور نبی رحمت علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات طیبہ میں 27 غزوات ہوئے۔ اسلام کے پہلے غزوے کا نام غزوہ ودان ہے، اور یہ مقام ابوا پر ہوا تھا۔ اسلام کا پہلا غزوہ ہجرت کے 12ویں مہینے یعنی 2 ہجری ماہ صفر کے اندر ہوا۔ غزوہ بدر یہ 2 ہجری کے اندر پیش آیا، اس میں 313 مسلمان تھے، اور مقابلے کے اندر جو کفار تھے ان کی تعداد 1000 تھی، جس میں ابو سفیان کا قافلہ تھا جس کی تعداد 50 تھی، اور ابو جہل کا لشکر تھا جس کی تعداد 950 تھی، اور اس غزوہ کے اندر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شریک نہیں ہو سکے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی احادیث کی تعداد 5374 ہے۔ شیخ الانبیاء یہ حضرت نوح علیہ السلام کو کہا جاتا ہے۔ امین الامت یہ صحابی رسول حضرت عبیدہ بن جراح کو کہا جاتا ہے۔ سب سے پہلے اذان کی تجویز حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیش کی تھی۔ حضور نبی رحمت علیہ الصلوۃ والسلام کے مزار اقدس کے گنبد کو گنبد خضرا کہتے ہیں۔ خضرا سبز رنگ کو کہتے ہیں، اور حضور نبی رحمت علیہ الصلوۃ والسلام کے گنبد کا رنگ بھی سبز ہے تو اسی لیے اس کو گنبد خضرا کہتے ہیں۔ بیت المعمور اسے فرشتوں کا خانہ کعبہ بھی کہتے ہیں، یہاں روزانہ 70,000 فرشتے طواف کرتے ہیں، اور یہ مقام 7ویں آسمان پر عین خانہ کعبہ کے اوپر ہے۔ یہاں تک رہے ہمارے آج کے 50 سوالات۔
یہ سارے سوالات انگریزی زبان میں اس لیے شیئر کیے ہیں کیونکہ پیپر کے اندر انگریزی میں ہی آتے ہیں سوائے اردو کے سوالات کے۔ اردو کے سوالات صرف اردو میں ہوتے ہیں، باقی تمام سوالات انگریزی زبان میں ہوتے ہیں۔ اسی لیے جو انگریزی زبان میں اسلامیات کی ٹرمنالوجیز ہیں اس کو آپ یہاں سے ریڈ کر سکتے ہیں، اور امید کرتے ہیں کہ یہ آپ کی تیاری کے لیے کافی فائدہ مند ثابت ہوں گے۔ آخر میں پھر سے اپنے ناظرین سے گزارش کہ جنہوں نے ابھی تک ہمارا یہ چینل سبسکرائب نہیں کیا وہ اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن بھی دبا لیں، اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے دوستوں کے ساتھ بھی ہماری ان ویڈیوز کو شیئر کریں، اور ہمیں کمنٹس کر کے بتاتے رہیں کہ آپ کو ہماری ویڈیوز کیسی لگ رہی ہیں۔ تو انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں نئے 50 سوالات کے ساتھ، تب تک کے لیے ہمیں اجازت، اللہ حافظ۔